وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعظم وجلہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں رہبری فرمائی اور ہر کام کرنے کا ایک طریقہ بتایا. دنیا میں ہونے والا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس کا طریقہ ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں نہ بتایا گیا. ہر چیز کے لیے رہبری ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے اکثر کام اس کے خلاف ہی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آسان ہے اور سستا ہے، اور جتنے سارے رسم و رواج ہیں وہ مشکل ہیں اور مہنگے ہیں. اور ہر آدمی چاہتا بھی ہے کہ آسان کام کریں، مشکل نہ کریں اور سستے میں ہو، لیکن سنت کے اتباع کی کمی، جہالت اور پھر اس سے اوپر جو ہمارے اوپر ذہنی غلامی طاری ہے، ابھی ذہنی غلامی، تو اس غلامی کی وجہ سے بہت سارے کاموں میں ہم لوگ نہ چاہنے کے بھی، آدمی چاہتا نہیں کہ کرے لیکن اس غلامی میں کرنا پڑتا ہے. ایک تو جسمانی غلامی ہوتی ہے کہ جس میں آدمی پورے جسم سے پابند ہوتا ہے، لیکن جسم آزاد ہے لیکن ذہن غلام. ذہن کو غلام بنانا تھا اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تاکہ اللہ رسول کی بندہ اتباع کرے، اطاعت کرے، لیکن اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بنایا تو ہم پتہ نہیں کس کے غلام بنے ہوئے ہیں. اور اس ذہنی غلامی کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام جو خود نہ چاہنے کی بات بھی کرنے پڑتے ہیں، اور زندگی اسی طرح گزر رہی ہے. اسی لیے وہ کام ہونے کے بعد بجائے مسائل کے حل ہونے کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، پریشانی آتی ہے. راحت، سکون، اطمینان حاصل کرنے کے بجائے راحت اور سکون، اطمینان فوت ہو جاتا ہے. اس لیے بنیادی چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند کیا کہ اللہ کی اطاعت، اطیع اللہ، اور پھر اللہ کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، و اطیع الرسول. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں، اولو الامر ہیں، جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے، آپ والا علم ہے، اور آپ والی شریعت پر وہ لوگوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت اور اتباع ہر زمانے میں لازم رہے گی کہ ان کی پیروی کرے آدمی. اور ہر کام میں پوچھیں، ہر کام میں آدمی پوچھیں، پوچھ کر کرے گا تو صحیح ہوگا، پوچھ کر کرے گا تو صحیح ہوگا، غلطی سے بچے گا آدمی. اور پوچھے گا نہیں تو غلطی کرے گا. اور ایک غلطی بھول کر ہوتی ہے اور ایک غلطی جان بوجھ کر ہو جائے گا. آدمی جاننے کے بعد بھی غلط کرتا ہے. اس لیے ہر وقت پابند کیا کہ بندہ اپنی زندگی میں ہر موڑ پر پوچھے اور جاننے والوں سے پوچھے. فاسألوا اہل الذکر.
پوچھو، علم والوں سے پوچھو، جانکاروں سے پوچھو، جن کے پاس علم ہے ان سے آدمی رہبری لے، اپنے کاروبار میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں، زندگی کے سارے کاموں میں آدمی آزاد نہ رہے، پوچھ کر کرے، پوچھ کر کرے گا آدمی خطا سے محفوظ رہے گا، غلطی سے محفوظ ہو جائے گا، صحیح کام ہوگا، اور نصرت آئے گی اللہ کی طرف، آسمانی مدد ہوگی اللہ کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نصرت، آسمانی مدد ہے۔ ہم لوگ جتنے کام کرنا چاہتے ہیں وہ سب اپنے بل بوتے پر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر کرنا نہیں چاہتے۔ عموماً حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو بھی کام کرتا ہے اپنے بل بوتے پر کرنا چاہتا ہے، اس لیے جب تک اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، تو آدمی اس طاقت کے، مال کے، اقتدار کے نشے میں اپنے بل بوتے پر ظالم بنتا ہے، جابر بن جاتا ہے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، طاقت نہیں رہتی آدمی کے پاس، مال نہیں رہتا ہے، اقتدار نہیں رہتا ہے، تو پھر آدمی ایک دم سے مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کبھی بھی اپنے بل بوتے پر نہیں چلتا ہے، ہر کام میں نصرت، اللہ کی مدد، ہر کام، چاہے چھوٹا کام ہو، بعض کام آسان کام ہوتے ہیں، آسان کام بھی اللہ کی مدد ہوگی تو ہوگا وہ، ورنہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ بہت سی مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ کام تو کل ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، چھوٹا سا کام، لیکن نہیں ہوا۔ اور بعض مشکل کام آدمی کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہوگا ہی، اور وہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ مدد ہے، پھر ایمان والوں کے ساتھ خصوصی مدد ہے، اور جو فرما بردار ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اور زیادہ مدد ہے، ورنہ تو ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہمارا سانس نہیں جا سکتا اندر اگر اس کی مدد نہ ہو تو، سانس اندر گیا باہر نہیں آ سکتا، آدمی اچھی ٹھیک سے سانس نہیں لے پاتا، وہ تو اللہ کی مدد ہے کہ صحت عافیت کے ساتھ آدمی سکون سے جی رہا ہے۔ سانس، ابھی یہ جو مرض ہیں کورونا میں، تو اس میں وہی تو سب بڑا پرابلم ہے، سانس لینے میں دقت ہو جاتی ہے آدمی کو، سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے، روزانہ ہزاروں روپے کا آکسیجن لینا پڑتا ہے، تب جا کے سانس آسانی سے لے سکتا ہے وہ۔ تو یہ اللہ کی مدد ہے جو عام لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، ساری مخلوق کے ساتھ، ایسے جتنے کام ہمارے ہو رہے ہیں وہ اس کی مدد سے ہو رہے ہیں، اور اگر اس کی مدد ساتھ نہ ہو تو ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اسباب کی دنیا میں جہاں ہم کو امتحان کے طور پر بھیجا تھا، تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے چھوٹا موٹا خدا بنا ہوا ہے، ہر ایک آدمی، کوئی 1 بیوی 2 بچوں پر خدا بنا ہے، کوئی آدمی اپنے خاندان پر خدا بنا ہے، کوئی آدمی محلے والوں پر خدا بن بیٹھا ہے، کوئی آدمی بستی پر خدا بنا ہوا ہے، کوئی ڈسٹرکٹ لیول پر اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، کوئی اسٹیٹ لیول پر اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو ملکی سطح پر خدا سمجھتا ہے، جو فرعون کا حال تھا کہ دھیرے دھیرے اللہ نے اس کو نوازا، ترقی دی، حکومت دی، تو دھیرے دھیرے اس نے دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلیٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دیتا ہے، اس کو اقتدار دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کوئی کام ہوتا ہے، تو اگر اس کی نظر اللہ پر ہے تو نبیوں کی صفت ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے بڑے بڑے کام ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکہ فتح ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الحمدللہ وحدہ، یہ تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، کہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی، ہمارا کوئی کمال نہیں، انجز وعدہ، اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اسی نے سارے لشکروں کو شکست دی ہے اور ہم کو فتح دی ہے، یہ اسی کا کرم ہے، اسی کے لیے تعریف۔
اور ایک فرعون تھا کہ جس کو ذرا سا اقتدار ملا، دھیرے دھیرے بڑھا اور تھوڑا اس کا قابو بن گیا اچھی طرح سے، تو کہنے لگا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں پروردگار ہوں۔ آدمی جب چھوٹے موٹے کام نکالتا ہے گھر کے، 25-25 ہزار روپے کی آوک ہو جاتی ہے گھر میں، تو آدمی دندناتا ہے، بچوں پر بیوی پر عوف جماتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی کفالت کا ذریعہ بنایا ہے، میں ان کے اوپر جو خرچ کر رہا ہوں اس پر مجھے صدقے کا ثواب مل رہا ہے روزانہ، ان کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے اس کا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے، میں شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ میرے لیے ثواب کا اجر کا ذریعہ بنے۔ خاندان پر آدمی کو احسان کا موقع ملتا ہے تو آدمی اس پر شکر کرے اللہ کا کہ اللہ کا فضل ہے، اور بھی کسی کو اللہ دے دیتا اور ان کی مدد کرواتا، اللہ نے مجھے دیا ہے اور میرے ذریعے سے ان کی حاجتیں ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ محلے میں بستی میں آدمی کو کوئی خدمت کا کوئی سیوا کا موقع ملا ہے تو آدمی یہ کہے گا کہ بھائی تم لوگوں کا احسان ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم کو موقع ملا ہے کہ ہم آپ کی تھوڑی خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت پر تو آخرت بننے والی ہے، دنیا میں عزت ملے گی۔ اگر آدمی مخلص ہے تو اس کو اپنی خدمت کا اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مخلص آدمی ہے اس کو اخبار میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واٹس ایپ پر اپنی خدمت کو وائرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا سوشل میڈیا پر اس کو آ کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ کا نظام ہے، گلاب کی خوشبو نظر نہیں آتی ہے لیکن ہر گزرنے والے کے ناک تک پہنچ جاتی ہے، ہر گزرنے والے کے ناک تک پہنچتی ہے، وہ جیسے خوشبو پہنچتی ہے ایسے آدمی کی خوبیوں کے اثرات لوگوں کے دلوں پر خوشبو کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور قلوب میں محبت بڑھتی ہے جب عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہوگا تو ایک شہید قیامت کے دن آئے گا، اللہ کہے گا کیا لائق ہے کہ تیرے نام پر جان دے دی میں نے، سر کٹوا کے آیا ہوں، تو اللہ کہے گا کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے نہیں کیا تھا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو اور میں بہت بڑا بہادر شمار ہو جاؤں، فرشتوں سے حکم ہو، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو اونچے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں، عمل مردود ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے سامنے ہر وقت دین رہے، ہمارے پیش نظر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہے ہر کام میں، جو بھی کام، اگر وہ اس طریقے پر ہیں تو وہ اللہ کے وہاں قابل قبول ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم ہزار جتن کر لیں وہ واپس ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، وہ نماز رد ہو جائے گی، وہ روزہ اور صدقہ رد ہو جائے گا جو حضور کے طریقے پر نہیں ہے اور اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو جیسے یہ شہید کا بھی اونچے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، ایسا ایک سخی ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا لائے ہو، تو کہے گا کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، مددوں پر۔ اللہ کہے گا کہ یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں بڑا سخی ہو جاوے، ایسی شہرت تجھے ملے، اور دنیا میں ہو چکا، لوگوں نے تجھ کو سخی کہہ دیا، اونچے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے قاری ہوگا، قاری عالم جس نے دین کی خدمت کی ہوگی، وہ یہ حال ہوگا کہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگوں میں بڑا نام ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، تعریف ہو جائے، لوگ اچھا مقرر کہہ لیں، لوگ اچھا قاری کہہ لیں کہ بہت اچھا پڑھا تھا، تو لوگوں نے کہہ دیا، اللہ کے وہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر لائیں، آپ کے طریقے پر لائیں، ہم ذہنی اعتبار سے آپ کے غلام بن جائیں، اور جب تک ہم ذہنی اعتبار سے حضور علیہ السلام کے غلام نہیں بنیں گے وہاں تک ہمارا جسم غلام نہیں بنے گا، وہاں تک ہمارے کام آپ کے طریقے پر کرنا خود ہمیں مشکل لگے۔ جیسے ابھی ہے، جو آدمی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ آدمی سنت کے مطابق شادی نہیں کرتا، ذہنی غلامی کسی اور کی، اس کے گھر سے اٹھنے والا جنازہ سنت کے مطابق نہیں اٹھتا۔ ابھی جو پرچہ ہے جمعہ کا تو اس میں جنازے اور میت سے متعلق اور خاص کر قبرستان سے متعلق دو چار باتیں اس میں لکھی ہیں کہ کیونکہ ذہنی اعتبار سے آدمی غلام نہیں ہے تو نماز پڑھتا ہے سنت پر لیکن شادی نہیں کرتا۔ جو آدمی سمجھتا ہے بھائی نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، وہی آدمی شادی سنت کے خلاف کر رہا ہے، وہی آدمی کے وہاں سے جنازہ سنت کے خلاف اٹھ رہا ہے۔
اسی آدمی کے وہاں معاشرت میں سنت نہیں ہے. کیوں کہ ابھی 100% ہمارے ذہنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو تسلیم نہیں کیا. 100%. اور زندگی کے تمام شعبوں میں قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی کو تسلیم نہیں کیا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کے تابع کریں. معلوم کریں کہ کیا طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جنازہ تیار ہے گھر میں، علماء سے میت ہو گیا، علماء سے معلوم کریں کیا دین ہے. بلکہ بیماری میں دین معلوم کریں، بیماری میں کیا دین ہے. بیمار آدمی ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتا. کیوں بھائی؟ کہ ناپاکی رہتی. تو ناپاکی کا دین ہے، ناپاکی میں بھی دین ہے کہ آدمی بیمار ہے، ناپاکی زیادہ رہتی ہے، کیسے نماز پڑھے گا؟ اس کا بھی دین ہے. کھڑا نہیں رہ سکتا تو اس کا بیٹھ کر پڑھے گا. ٹھنڈک کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا بیمار تو تیمم کرے گا. وہ نماز پڑھے گا، نماز اس کے ذمے ہے. اب اس کو موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو نزا کے وقت کیا کرنا اس کا دین ہے. گھر میں کسی کو پتا نہیں، اس لیے جب ایسا ہوتا ہے تو بھائی کسی مولانا کو، کسی حافظ صاحب کو بلا لاؤں. حالانکہ گھر کے دیگر مسائل میں مولانا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو جیسے اس میں نہیں پڑتی اس میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. غسل کا موقع آتا ہے تو بھائی فلانے کو بلا لاؤں. بھائی گھر میں اولاد ہیں، جوان لڑکے اپنے سگے باپ کو غسل نہ دے، کوئی اجنبی آدمی آ کر غسل دے رہا. اپنی سگی ماں کو بیٹیاں غسل نہیں دے رہی ہیں، بہنیں غسل نہیں دے رہی ہیں، کوئی اور عورت آ کر غسل دے رہی. کیوں کہ انہوں نے غسل دلانا سیکھا نہیں ہے. جو آسان کام ہے، کوئی مشکل کام ہے. غسل دلانا کوئی مشکل کام ہے، آسان کام ہے، لیکن اس کو سیکھا نہیں. کلمہ تلقین کرنا کوئی مشکل کام ہے کہ نزا کے عالم میں بیمار کے پاس بیٹھ کر آدمی تلقین کرے، یعنی زور زور سے کلمہ پڑھے آواز سے کہ اس کے کان تک آواز پہنچے. تو یہ سن کر وہ خود بھی پڑھے یا پڑھ نہیں پاتا ہے تو استحضار کرے کلمے کا. لیکن چونکہ ان چیزوں کو سکھایا نہیں جاتا، اس کی تعلیم نہیں ہوتی. قبر میں اتارنے کے لیے کوئی اور اتر رہا ہے، بیٹے سگے بیٹے موجود ہیں لیکن وہ قبر میں باپ کو نہیں اتار رہا. حالانکہ آخری وقت میں یہ غسل ہیں، کفن ہیں، قبر میں یہ آخری خدمت ہوتی ہے ماں باپ کی، دادا کی، ماں باپ کی آخری خدمت کے. اس کے بعد اب زندگی بھر ان کی خدمت کا موقع نہیں ملے گا. اولاد کو چاہیے کہ خود غسل دیں، خود کفن پہنا اور خود قبر کو میت میں اتارے. لیکن یہ سیکھنے کی چیزیں آدمی سیکھا نہیں، اس کے لیے کسی آدمی کی ضرورت پڑتی ہے. اور بعض مرتبہ ایسے جاہل لوگ قبر میں اتر جاتے ہیں جن کو کچھ مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جذبہ ہوتا ہے ان کا، وہ بھی غنیمت ہے. ایک جذبہ ہوتا ہے لیکن ان کا علم نہیں ہوتا کہ میت کو کیسے لٹانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کلمات کہنے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذہنی غلامی، کہ ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ کے طریقے پر ہماری نجات ہے. ان چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا ضروری اور بنیادی علم ہے، روزانہ کی ہماری ضرورت کا یہ علم ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں دین میں اس کو معلوم کر کے زندگی اس مطابق لانے کی کوشش کریں. قبرستان سے متعلق دو چار باتیں اس میں لکھی ہیں کہ قبرستان وقف ہوتا ہے. ایک بات ہے کہ ہمارا کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے باپ دادا میں سے کسی کی نہیں. جس نے دے دیا اس کی بھی ملکیت نہیں، جنہوں نے وقف کیا تھا ان کی بھی اب ملکیت نہیں، وہ اللہ کے نام پر ہو گیا. اس لیے قبر جو ہے، قبر وہ وقف کی زمین میں ایک مسلمان کو دفن کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک قبر بن گئی چند سالوں کے بعد، 10-20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، اس قبر کے اب آثار ختم ہو چکے ہیں تو اس پر دوسری قبر بنا سکتے ہیں. اس کے مسائل ہیں فقہ کتابوں میں. لیکن ہمارے یہاں تو آدمی ایسا قائمی قبضہ کرتا ہے کہ 100-200 سال تک وہاں کوئی آ نہیں سکتا، کہ اس کو سائڈ میں سے ذرا اس کے بہانے پٹی بنا لیتے ہیں، پھر اس پر پتھر، بہت بڑا پتھر لگا لیتے ہیں، اور اس طرح بناتے ہیں کہ ادھر بھی اور مزید 2-3 فٹ جگہ روک لیتے، ادھر 1-2 فٹ روک لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے خود نے خریدی، وہاں آدمی کی ذاتی زمین میں قبرستان بنا، ان کا ہے، اور ذاتی زمین ہے، بعض جگہ ہوتی ہے وہ. لیکن یہ وقف کی زمین میں قبرستان جو ہے اس میں قبر ہوتی ہے تو وہ قبر کے حد تک ہے جب تک وہ قبر ہو. جیسے مکہ مدینہ کا قبرستان ہے، بقیع میں ہزاروں لوگوں کی قبریں بنی اور وہی کا وہی قبرستان ہے. ہمارے قبرستان سے تو آدھا بھی نہیں ہوگا وہ بقیع کا قبرستان. اور اسی میں روزانہ بعض مرتبہ 10-10 میتیں ایک نماز میں ہوتی ہیں، اور حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر اور زیادہ ہوتی ہیں. لیکن وہ
ترتیب کے ساتھ یہاں سے خبریں بنتی بنتی جاتی ہیں، وہاں تک پہنچے پھر واپس آ جاتے ہیں، تو وہاں تک میں 5-10 سال گزر جاتے ہیں، تو اتنے میں اندر جو مردہ ہیں تو اس کی یا تو ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ہڈیاں رہ گئی ہیں، تو ان ہڈیوں کا حکم فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ ہڈیاں اگر قبر میں سے نکلے تو اس کو جمع کر کے ایک طرف رکھیں، دوسرا میت دفن کر کے ان ہڈیوں کو اندر ایک طرف رکھ دیں، اس کو دوبارہ دفن کر دیں۔ ہاں اگر میت اندر پورا ہے، ابھی لاش اندر موجود ہے، تو اس کو دوبارہ دفن کر دیں، وہاں دوسری قبر نہ بناویں۔ لیکن جو قبضہ ہم کرتے ہیں، پتھر اوپر لگا دیا، اب تو فائنل ہو گئی، وہاں تو ہماری ملکیت ثابت ہو گئی، تو اس لیے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح سے ہم قبضہ نہ کریں قبرستان میں، بلکہ اس کو وقف ہی رہنے دیں، اور اس کے ارد گرد ایسی عمارت نہ کھڑی کریں، بڑی تو نہیں بناتے، لیکن اب چونکہ کوئی اس پر اینٹوں کی دیوار بنا لیتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بھی آپ کی قبر مبارک بھی اسی طرح سادہ ہے، اندر ہی ہے، اور آپ کی قبر جو ہے وہ تو کمرے میں بنائی گئی ہے، اس کے اوپر کمرہ نہیں بنا ہے پہلے سے ہی، کیونکہ نبی سے متعلق یہ حکم ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہو وہیں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں انتقال ہوا تو حجرے میں ہی قبر بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی جو قبریں ہیں وہاں پر بقیع میں ہوتی ہیں تو وہاں عموماً یہی ہے کہ اس قبر میں چند سالوں کے بعد پھر دوسری قبر بن جاتی ہے، تو اس لیے قبضہ نہ جماوے، وہاں اپنا حق نہ جتاوے قبرستان میں کہ ہماری قبر ہے، ہمارے دادا کی قبر ہے۔ ان کا حق یہ ہے کہ گھر رہتے رہتے اور وقتاً فوقتاً گاہے گاہے قبرستان جا کر قبر والوں کو ایصال ثواب کرے، یہ حق ہے، اس کے اوپر تعمیر کرنا کوئی حق نہیں ہوتا، اس قبر پر پتھر لگانا وہ قبر کا کوئی حق نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ جا کر جو سب سے پہلی قبر بنی، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ان کا انتقال ہوا، تو ان کی قبر بنانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سرہانے ایک پتھر رکھ دیا خالی، ابھی بھی وہاں وہی معمول ہے، ساری قبروں پر ایک ایک پتھر آگے سرہانے رکھ دیتے، ایک پتھر رکھا، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ہم کو علامت کا پتہ چلے کہ یہاں قبر ہے، اور اس کے بعد ہمارے خاندان والوں کا انتقال ہوگا تو اس جگہ دفن کریں گے قریب قریب میں وہاں پر، تو ایک پتھر رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی وہاں کوئی کتبہ بھی نہیں لگایا نام کا، اس کے اوپر کوئی بورڈ نہیں لگایا، اور نہ وہاں پر کوئی عمارت بنائی یا اس کے اوپر کوئی پکی تعمیر کی، تو اس لیے ہمارے وہاں پہلے ایک زمانے میں ہوتی تھی، پھر بند ہو گئی تھی، ابھی پھر دوبارہ بعض جگہ دیکھتے ہیں قبر پر کہ لوگ دیکھا دیکھی ہوتی ہے، اور کچھ اتا پتہ تو ہوتا نہیں کیا ہے یہ، لیکن دیکھا دیکھی میں لوگ خامخواہ اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ پکی تعمیر کر لی۔ اصل میت کا حق یہ ہے کہ گاہے گاہے قبرستان جا کر، حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا قبرستان جاویں اور قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کرے، اور ایصال ثواب میں بھی جو دعا حضور علیہ السلام نے بتائی وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بکم خلف وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، یہ مسنون دعائیں ہیں۔ اب اس کے بعد آدمی جتنا پڑھنا چاہے وہ پڑھے، ہمارے یہاں ایصال ثواب جائز ہے، لیکن اصل پہلے تو یہ دعا کہیں، یا اس قسم کے جو کلمات اور حدیثوں میں آئے ہیں جو مسنون ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وغیرہ، تو اس طرح کے کلمات پہلے پڑھے قبرستان سے گزرے، اور ہم لوگ اکثر بعض لوگ تو روزانہ ایک مرتبہ گزرتے ہوں گے، بعض لوگ روزانہ 10 مرتبہ گزرتے ہوں گے، اس طرح قبرستان ہے ہمارا، تو اس لیے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ دیکھا دیکھی میں قبر پکی بنانا یا اس پر بڑا پتھر لگانا، یہ اس کی کوئی اصل اور حقیقت شریعت میں دین میں نہیں ہے، آدمی کے ساتھ اس کا عمل جائے گا، اس کے فرشتے پتھر آ کر نہیں پڑیں گے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا خادم ملت تھا، بہت بڑا فلاں تھا، بہت بڑا فلاں تھا، فرشتہ تھوڑا پتھر پڑنے والا ہے، وہ تو عمل دیکھے گا، اندر عمل کیا ہے، آدمی کا عمل کیا ہے، اور نیکیاں آدمی کے اندر ساتھ جائیں۔ اوپر کی پکی عمارت سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میت کو تو اس کے عمل سے فائدہ ہوگا، یا پھر یہاں سے ہم ایصال ثواب بھیجتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا، تو اس لیے کوشش کریں، اس کی قبرستان کا احترام کریں۔ ہمارا چونکہ بستی میں ہے، بیچ میں ہے، تو قبرستان کا احترام، زندوں کا بھی احترام رکھیں، زندوں کا بھی احترام کریں، مردوں کا بھی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کیا، مرے ہوئے لوگوں کی بھی برائی بیان کرنے سے منع کیا ہے، تو جیسے ان کے ذات پر حملہ کرنے سے، ان کی برائی بیان کرنے سے منع کیا، ویسے قبرستان کا بھی احترام کریں۔ وہاں پر کھیل کود یا ایران توران وہ تو بالکل منافی ہے شریعت کے مزاج کے، جو جگہ عبرت لینے کی ہے وہاں جا کر آدمی کھیل رہا ہے، یہ تو بہت بری چیز ہے، کہ وہ تو عبرت کی جگہ ہے، وہاں گاہے گاہے قبرستان اس لیے جانے کو کہا ہے کہ تم کو بھی اپنی موت یاد رہے۔
اس لیے حضور نے کہا کہ گاہے گاہے قبرستان جاؤ. اس لیے کوشش کریں ان تمام چیزوں سے، خرافات سے بچاویں. اس میں بھی علماء سے رہبری لیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے اس کو معلوم کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے اور اس مطابق کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله